السلام علیکم، PIDA کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی عوام مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے نام نہاد انتخابات کو نہیں مانتے۔ مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ہی مضمر ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وزیر سیاحت سردار فہیم اختر ابانی کی جانب سے منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا کو خوفناک تباہی سے بچانے کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ غازی کشمیر کرنل ہدایت خان، جنرل محمد حسین، کرنل منشا خان اور سردار اختر حسین ربانی کے چاہنے اور ماننے والے لوگوں کی دھرتی ہے۔ پونچھ کے نوجوانوں کی آباء و اجداد کی بھرپور تاریخ ہے، کسی اور سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خوشحال پاکستان کشمیریوں کی منزل ہے، بلوچ کے عوامی مطالبات کو پورا کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا رورل ہیلتھ سینٹر بلوچ کو تحصیل ہسپتال کا درجہ دینے کا اعلان۔ عوامی مطالبے پر وزیر اعظم نے گرلز ہائی سیکنڈری اسکول گلا چوکیاں کو ڈگری کالج کا درجہ دینے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بلوچ جلسہ عام میں ٹنگی گلا بیتنا روڈ کی تکمیل، بلوچ سرساوا روڈ کی تعمیل بلوچ گام کوٹلی بلوچ گونگلی روڈ، جھنڈا بگلا روڈ اور اس پار RCC پل لگانے کا بھی اعلان کیا، جبکہ بوائز ڈگری کالج ترار کھڑ کو سپاہی مقبول حسین کے نام سے منسوخ کرنے کا اعلان بھی کیا۔ وزیر اعظم نے واٹر سپلائی اسکیم بلوچ کی تکمیل کا اعلان بھی کیا۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے آزادی بازور بازو حاصل کی ہے، آج کے چند نوجوان کیوں گمراہی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پار کے کشمیریوں کو جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں۔ 10 لاکھ سے زائد فوج شہری آزادیوں کو سلب کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ریاست کا جھنڈا ہر جگہ جوبن سے لہرا رہا ہے۔ مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان تحریک تکمیل پاکستان کا ضامن ہے۔ مسلح افواج پاکستان کی وجہ سے یہ سب کچھ محفوظ ہے۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا دفاع کیا تھا۔ ڈھل جھیل اور سری نگر کی خوبصورتی ہمیں بلا رہی ہے۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، جغرافیہ، زبان اور گروہ میں تقسیم نہیں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد مظہر سعید شاہ نے بلوچ میں وزیر سیاحت سردار فہیم اختر ابانی کی جانب سے منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ کے لوگ غازیوں اور شہیدوں کی اولادیں ہیں۔ اہلیان بلوچ نے جس والہانہ محبت سے وزیر اعظم کا استقبال کیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ اپنے اسلاف کی اقدار پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی ازم پر نہیں بنا بلکہ اسلام اور کلمہ طیبہ پر بنا۔ اسی پر ہندوستانی لوگوں نے ہجرت کی، اسی بنا پر بھاولپور، قلات سمیت دیگر ریاستوں نے الحاق کیا تھا، اسی بنیاد پر قرارداد الحاق پاکستان منظور کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری ہیں، یہی ہماری شناخت ہے، ہم سب ایک ہیں، ایک آدم کی اولاد ہیں۔ سری نگر بھی میرا ہے، جموں بھی میرا ہے، عرب بھی میرا ہے، پاکستان بھی میرا ہے۔ کشمیر کا پرچم سری نگر میں لہرائیں گے۔ اب انشاءاللہ تحریک آزادی کشمیر سے ہندوستان کا نقشہ بدلے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے نظریے سے نہیں روک سکتی۔ قافلے سری نگر سے شروع ہو کر دلی سے نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سلطنتی میں تعمیر و ترقی کریں گے، کسی کو بے سہارا نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عزت نظریہ اسلام کے ساتھ محفوظ ہے۔ ہم پاکستانی ہیں کا مطلب ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں۔ جب بھی اپنی اپنی قوم کا نعرہ لگا کر اسلام کو نقصان پہنچا، ہم لا الہ الا اللہ کا پرچم تھامے ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہمارا کلمہ ہے، اس پر بننے والا ملک بھی ہمارا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہمارے ہیں، ان کی ناموس کی حفاظت کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی بلوچ یادگار آزادی کشمیر احمد تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو غازی کرنل ہدایت خان کے مزار پر فاتحہ خوانی کی اور شہداء کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید شاہ، نثار انصر عبدالی، محمد اکمل سرگالہ، ظفر اقبال ملک، چودھری اخلاق، سردار فہیم اختر ابانی اور مشیر سردار احمد صغیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ سابق چیئرمین ٹاؤن بلوچ محمد عبداللہ خان نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یادگار آزادی کشمیر پر بریفنگ دی۔ اسی مقام پر 1947 کو کرنل ہدایت خان اور کرنل محمد حسین کی قیادت میں لوگوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کا عہد کیا تھا۔ یادگار کشمیر کے مقام پر لوگوں نے ہندو ڈوگرا کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا تھا۔ وزیر سیاحت سردار فہیم اختر ربانی نے کہا ہے کہ بلوچ میں 1 ارب 13 کروڑ روپے سے 86 کلومیٹر کی سڑکات پر کام شروع ہے۔ وزیر اعظم نے ADB کے فنڈز میں اضافہ کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ بلوچ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی آمد پر منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سیاحت اور آثار قدیمہ اور معدنی وسائل سردار فہیم اختر ربانی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور وزراء کرام کو بلوچ آمد پر خوش آمدید اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر سیاحت نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے پروگرام میں جس طرح جمع غفیر نے
شرکت کی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سردار اختر حسین ربانی کے ساتھیوں اور ان کے چاہنے والوں نے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، وہ ہمارا فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دور دراز کے علاقوں میں صحت کی سہولیات میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ 22 فرسٹ ایڈ پوسٹوں کی منظوری ہوئی ہے، جبکہ کچھ FAP سے BHU اپ گریڈ بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 کروڑ 50 سے زائد فنڈز تعلیمی اداروں کی بہتری، اسی طرح 7 کروڑ 50 لاکھ ہیلتھ سیکٹر کی بہتری کے لیے مختص ہیں۔ وزیر سیاحت نے کہا کہ جو لوگ انتہائی مستحق ہیں ان کو سبسڈی دینا انصاف ہے۔ وزیر حکومت نے سپاہی مقبول حسین کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی زبانیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن پاکستان کے خلاف کوئی لفظ نہیں بول سکتے۔ وزیر برائے بہبود آبادی سردار محمد حسین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ہماری حکومت وزیر اعظم کی قیادت میں ایک ایک روپیہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پراسد وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ بلوچ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حکومت سردار محمد حسین خان نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور وزراء کرام کا بلوچ آمد پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کامیاب جلسے کے انعقاد کروانے پر وزیر سیاحت کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کی تحریک آزادی کشمیر میں گراں قدر خدمات ہیں جنہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کرنل ہدایت خان، جنرل محمد حسین، کرنل منشا خان جیسے بڑے لوگوں کی سرزمین ہے۔ یہاں بسنے والوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم سردار فہیم اختر ربانی کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے اسپورٹس اور امور نوجوانان رانا مشہود خان سے آزاد کشمیر کے وزیر برائے اسپورٹس امور نوجوانان محمد عاصم شریف بٹ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان کے یوتھ پیکیجز کے ثمرات سے آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں اور کھلاڑیوں کو مستفید کیا جائے گا۔ ملاقات میں آزاد جموں کشمیر کے نوجوان کھلاڑیوں اور دیگر شعبۂ ہائے زندگی میں نوجوانان کی شمولیت، رہنمائی، فنی تعلیم و تربیت اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرتے ہوئے بامقصد شہری بنانے، قومی تعمیر نو میں شامل کرنے اور کھیلوں کی دنیا میں آزاد جموں کشمیر کے نوجوان کو جدید سہولیات مہیا کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یوتھ پیکیجز کے ثمرات سے آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں اور کھلاڑیوں کو مستفید کیا جائے گا۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ بہت جلد آزاد کشمیر کا دورہ کروں گا۔ ملاقات میں ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس امور نوجوانان ثقافت آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ملک شوکت حیات خان بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر مظفرآباد مدثر فاروقی زیر صدارت تحفظ ماحولیات آزاد جموں کشمیر ریگولیشن 2023 کے نفاذ کے بعد پابندی بناوٹ، خرید فروخت و استعمال پلاسٹک پولیتھین بیگز کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سپرنٹینڈنٹ مظفرآباد پولیس عطاء الرحمان، اسسٹنٹ کمشنر مظفرآباد سید غلام محی الدین گیلانی، اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا نصیر آباد اقبال حسن، ڈپٹی ڈائریکٹر EPA مظفرآباد علی سلیم، مرکزی صدر انجمن تاجران مظفرآباد شوکت نواز میر، صدر سول سوسائٹی مظفرآباد راجہ آفتاب شریک ہوئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہول سیلر سپلائرز تاجر نمائندگان سے مشاورت کے بعد طے کرنا ہوگا کہ موجودہ پلاسٹک بیگز کا اسٹاک ختم کرنے کے لیے کتنا ٹائم فریم دیا جائے اور یہ بھی تعین کرنا ہوگا کہ مارکیٹ دکانوں پر کون سے کاروبار کے لیے پلاسٹک بیگز ناگزیر ہیں اور ان پلاسٹک بیگز کو کیسے ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے EPA کی مشاورت سے کاروبار کی درجہ بندی کرنا ہوگی۔ چونکہ پلاسٹک بیگز کی تیاری ایک کاٹیج انڈسٹری ہے، پاکستان میں بڑے پیمانے پر اس کی تیاری پر پابندی عائد ہے۔ مظفرآباد میں اس کی سپلائی چین کو روکنے کے لیے پولیس انٹری پوائنٹس پر چیکنگ اور پڑتال کو مؤثر بنانا ہوگا۔ پلاسٹک بیگز کے خاتمے کے لیے ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تاہم چیک اینڈ بیلنس کے لیے ٹائم فریم طے کرتے ہوئے اس عمل کو یقینی بنانا ہوگا کہ کسی صارف تاجر کا مالی نقصان نہ ہو۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ کنورژن کے باعث صارفین کی کسی قسم کا مالی بوجھ نہ پڑے۔ ڈپٹی کمشنر نے شرکاء اجلاس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مرحلہ وار پلاسٹک پولیتھین بیگز کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہوگی تاکہ تحفظ ماحولیات ایجنسی کی جانب سے آرڈیننس 2023 SOPs کا بدطریق احسن نفاذ ممکن بناتے ہوئے ماحول بچاؤ پلان پر بھی عمل درآمد ممکن ہو سکے۔ ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض نے کہا ہے کہ حکومت آزاد جموں کشمیر کی ہدایات کے مطابق ضلع میرپور میں 3 اکتوبر دن 2 بجے جامع مسجد دربار عالیہ کھڑی شریف میں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں تمام مسالک کے جید علماء کرام خطاب کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض کی زیر صدارت تمام مسالک کے جید علماء کرام کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں دربار عالیہ کھڑی شریف پر منعقد ہونے والی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں تمام مسالک کے علماء کرام نے شرکت کرنے کا بڑھ چڑھ کر فیصلہ کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کا تحفظ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہر گلی، محلے اور گھر تک پیغام جانا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض نے عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں تمام مسالک کے علماء کرام اور عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ کانفرنس میں خود بھی شریک ہو اور دوسرے لوگوں کی شرکت کو بھی یقینی بنائیں۔
PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.